جاوید میانداد پارٹ 4 دباؤ، سیاست اور خود کو منوانے کی جنگ 1977 میں پاکستان کرکٹ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ ٹیم میں بڑے بڑے نام موجود تھے: عمران خان، وسیم باری، صادق محمد، ماجد خان، لیکن ایک نوجوان جاوید میانداد اب بھی ہر میچ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جنگ میں لڑ رہا تھا۔ کرکٹ کے میدان کے اندر جاوید میانداد صرف رنز نہیں بنا رہے تھے، وہاں دوستی، گروپ سیاست اور ایگو کی جنگ بھی چلتی ہے، اور جاوید ایک سیدھی بات کرنے والے بے خوف انسان تھے۔ انہیں جو غلط لگتا وہ صاف بول دیتے تھے، اس لیے کچھ لوگ انہیں بے ادب کہتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف سچ کے قائل تھے۔ ان کے لیے ٹیم، عزت اور ملک سب سے پہلے تھے۔ میچز کے دوران جب کوئی سینئر پلیئر خود غرضی دکھاتا تو جاوید میانداد چپ نہیں رہتے تھے۔ کئی بار ڈریسنگ روم میں بحثیں ہوئیں، لیکن ہر بار جاوید کے بیٹ نے خوب جواب دیا۔ زوردار، پر اعتماد اور فیصلہ کن، ان کے کھیلنے کا انداز باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ بولرز کو چالاکی سے پڑھتے، فیلڈرز کو الجھاتے اور موقع دیکھ کر شاٹ ایسے کھیلتے جیسے پوری دنیا کو چیلنج دے رہے ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب لوگ کہنے لگے یہ صرف بیٹسمین نہیں، دماغ سے کھیلنے والا کرکٹر ہے۔ ان کی کارکردگی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ انگلینڈ، آسٹریلیا، بھارت، کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے کھیل سے سب کو متاثر کیا، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ لوگ ان سے ہمیشہ کچھ خاص کی توقع رکھنے لگے تھے، اور جاوید ہر بار اس توقع پر پورا اترتے۔ اور ان کے ارد گرد سیاست اختلافات ضرور تھیں، مگر میدان میں ان کا بیٹ ہی فیصلہ سناتا تھا۔ اور اسی طرح جاوید میانداد نے صرف ٹیم میں جگہ نہیں بنائی بلکہ دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پہ آ رہی تھی جہاں جاوید کو صرف بیٹسمین نہیں بلکہ لیڈر بننا تھا۔ پاکستان کرکٹ میں ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔